الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ مسابقہ قرآن اور یوں سمجھیے سالانہ جلسہ مدرسہ زید ابن ثابت تجوید القرآن، صبح سے ہم لوگ جو ہیں اس کی آخری نشست میں شرکت کیے ہوئے ہیں. مختلف طلباء سے ہم نے ماشاءاللہ خطابت بھی سنی، تلاوت قرآن بھی سنا، نعت اور نظمیں بھی سنی. یہ ایک دن کا کمال نہیں ہے، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، یہ سال بھر جو اساتذہ کی گردشیں، کاوشیں اور محنت ان طلباء پر جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ اس کا کچھ نمونہ ہے. یہ نمونے اس لیے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے، علم دیا جا رہا ہے، طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں. اور نام بھی مدرسے کا کتنا بہترین، مدرسہ زید ابن ثابت، اور ساتھ میں تجوید القرآن، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، صیحت کے ساتھ اور اس کے ہر لہجے ادائیگی اور جتنی بھی چیزیں قرآن کریم کی حسن اور اس کی زینت کو پیش کر سکتی ہے، ان ساری چیزوں پر یہاں محنت ہوتی ہے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی معزز کتاب عطا فرمائی کہ اس قرآن کریم کو یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا.
قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا ہو، سب کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ اس کا یاد کرنا آسان، یاد رکھنا آسان، اس کا پڑھنا آسان، پڑھانا آسان، اس کا سمجھنا بھی آسان، اس کا سمجھ جانا بھی آسان، بہت آسان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور یاد کرنے والوں کے لیے کتنا آسان۔ اس کے معجزات کے چند نمونے بطور واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 2-4 واقعے، کیونکہ وقت بھی طویل ہو گیا ہے۔ گھڑی میں 2 بجے ہیں، اور جب 1:30 بجے سے اوپر گھڑی کا کانٹا چلتا ہے تو طلبہ کیا، مہمان کیا، عوام کیا، سب کی نظریں گھڑی کی ٹک ٹکاہٹ پر ٹکی ہوتی ہے کہ پروگرام کب ختم ہوگا، بریانی ہمیں کب کھلائیں گے، واپس گھر بھی پہنچنا ہے، پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے ہیں۔ سارا انتظام کیا ہے ہمارے قاری اسرائیل صاحب نے، قاری خالد صاحب نے، قاری راشد صاحب نے۔ ہر اعتبار سے آپ کو ماشاءاللہ نوازا جائے گا۔ ابھی یہ روحانی غذا مل رہی ہے، روح کے لیے بھی غذا ضروری ہے، وہ بھی دی جا رہی ہے آپ کو۔ اس کے بعد جسمانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، جب اتنا صبر کیا ہے چند منٹوں کا اور صبر۔ تو معجزات قرآن کریم دیکھیے کہ اس کا یاد کرنا اللہ نے کتنا آسان کیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے، سفر حج پر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں کشتیوں سے، جہازوں سے، پانی کے جہاز چلتے تھے۔ حج کے سفر میں چلے گئے، رمضان سے پہلے 2-3 مہینے پہلے لوگ نکلتے تھے یہاں سے، تب جا کر حج کے دنوں میں پہنچتے۔ اب وہ جہاز میں تھے، رمضان کا چاند بھی نظر آیا۔ جتنے حجاج جو تھے جہاز کے اندر، ان کی خواہش تھی کہ بھئی رمضان میں تراویح میں قرآن کریم ہمیں سننا ہے، لیکن چونکہ ان میں حافظ کوئی نہیں تھا، تو سب نے مل کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہمیں تراویح میں قرآن کریم سننا ہے، اور حافظ قرآن ہے نہیں کوئی۔ تو حضرت نے ہمت کی، روزانہ دن میں 1 پارہ پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اور اسی 1 پارے کو تراویح میں سناتے تھے۔ رمضان بھی ختم ہوا اور حضرت کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ 1 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جب حفظ قرآن کروایا، حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد حضرت کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے لیے اور اپنی اہلیہ کے لیے جنت میں تاج کا انتظام کر لیا۔ حافظ قرآن کے والدین کو جنت میں کیا پہنائیں گے؟ تاج پہنائیں گے۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، اور بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی بدولت پڑھتے رہو سدائے
قرآن کی آیتوں کو شیطان رو رہا ہے، قرآن کی بدولت کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، یہ مسجد ہے روشن قرآن کی بدولت۔ تو حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی نے دل میں خیال کیا کہ میرے لیے، میری اہلیہ کے لیے تاج کا جنت میں انتظام ہو گیا، اس کی فضیلت میں نے حاصل کر لی، لیکن میں نے اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود حضرت نے قرآن کریم یاد کرنا، حفظ کرنا شروع کیا، اور 3 مہینے کی قلیل مدت میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اور اس وقت حضرت کی عمر 46 سال تھی۔ اسی طرح ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کریم کو 4 مہینے میں حفظ کر لیا۔ اور آگے بڑھیے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے، حضرت مولانا اسحاق بردوانی رحمت اللہ علیہ، وہ پڑھا رہے تھے۔ پڑھانے کے دوران ان کے دل میں خیال آیا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے۔ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اور 7 دن، کتنے؟ 7 دن اور 4 گھنٹے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ حکیم الامت مجدد ملت اپنے وعظ میں، بیان میں فرماتے تھے کہ مولانا اسحاق بردوانی کا حفظ قرآن کریم یہ معجزات کلام الہی میں سے ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب حضرت امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت امام صاحب نے امام محمد سے ترغیب دلائی کہ بھائی پہلے حفظ قرآن کر لو، قرآن یاد کر لو۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ 1 ہفتے تک غائب رہے مدرسے سے۔ 1 ہفتے کے بعد حاضر ہوئے اور امام ابو حنیفہ سے فرمانے لگے کہ حضرت میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کتنے دنوں میں؟ 1 ہفتے میں۔ ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ میرے چچا قرآن کریم کے یاد نہ کرنے پر مجھے ملامت کرتے تھے، بار بار کوستے تھے، قرآن یاد نہیں کرتا ہے۔ میرے دل کے اندر جو ہے ٹھیس لگ گئی اور میں نے دھن بنا لی، کچھ بھی ہو جائے قرآن یاد کرنا ہے مجھے۔ گھر کے کمرے میں چلا گیا، میں نے قسم کھا لی کہ جب تک قرآن کریم حفظ نہ کر لوں گا اس گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا، گھر سے باہر نکلے، اپنی قسم پوری کر لی 3 دن میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یاد بھی ایسا کیا کہ مجھ جیسا یاد کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور میں نے بھول بھی اتنی بڑی کی کہ مجھ سے بڑی بھول بھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو قرآن کریم حفظ 3 دن میں کر لیا، ان کے جیسا یاد کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور جو بھول ان سے ہوئی تھی، فرماتے کہ ایک مرتبہ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھا تو میری داڑھی 1 مشت سے زائد تھی، سوچا کہ چلو 1 مشت سے جو زائد حصہ ہے اس کو کاٹ لیتا ہوں۔ میں نے کینچی اٹھائی اور بجائے یہ کہ میں نیچے سے اس کو تراشوں کاٹوں، میں نے اس کو اوپر سے کاٹ لیا۔ تو غلطی بھی اتنی بڑی ہوئی کہ ایسی غلطی کسی نے نہیں کی۔
یہ اللہ نے غلطی اس لیے کروائی کہ انہیں 3 دن میں قرآن کریم کے یاد کرنے پر کہیں فخر نہ ہو جائے۔ یہ دولت قرآن بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا، اس لیے میری عام لوگوں سے، یہاں تشریف لائے مہمانوں سے درخواست ہے، اپنی اولاد کو ضرور قرآن کریم کا علم دیں۔ اگر اپنے 2-4 بچے ہوں، اس میں سے ایک کو ضرور قرآن کریم کا حافظ بنائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب بچوں کو ہم مدارس کے حوالے کریں، لیکن کم از کم ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، مدرسے کے حوالے کریں۔ یہاں مدرسہ زید ابن ثابت، جس میں ہم دیکھ رہے ماشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے قاری اسرائیل صاحب سلیمانی، ان کی سرپرستی میں، ان کی چھتر و چھایا میں یہ مدرسہ پروان چڑھ رہا ہے، اور اپنے 2 ہونہار بچے، ایک تو قاری محمد راشد، قاری محمد خالد، یہ دونوں ہیرے ہیں جو دن رات ان کا اوڑھنا بچھونا یہی قرآن کریم کو پڑھانا، بچوں کو مشق کرانا، ترتیلاً یاد کروانا، تدویراً یاد کروانا، حدراً تلاوت کو یاد کروانا۔ یہ ایک ماحول ہے، مدرسے میں بچے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم کو پڑھتے جا رہے ہیں، اور مدرسے کی 4 دیواریوں میں سے صرف قرآن کریم کی آواز گونج رہی ہے۔ آج کا یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا ماشاءاللہ، طلبہ نے بہترین پروگرام پیش کیے، چاہے وہ تقریر ہو یا ترتیل ہو، اور مہمانان نظام بھی کثیر تعداد میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور مدرسے کے ناظم ذمہ داروں کی پیٹھ تھپ تھپانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم لوگ برابر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شایان شان ہم چلیں گے۔ جب جب مدرسے کو کسی چیز کی کمی ہوگی، ضرورت پیش آئے گی، ہم لوگ آپ کے تعاون میں کھڑے ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ بیٹھے، اور یہ حق بھی بنتا ہے ہمارا۔ علاقے کی اور بستی کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دینی مدرسہ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کی ہم ہر اعتبار سے خدمت کریں اور مدرسے کو ترقی دینے میں، آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور تعاون پیش کریں۔ ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور مدرسے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مالی خرچ بھی کرنا ہے۔ ساتھ میں مدرسے کے لیے ابھی شدید ضرورت ہے، مدرسے کی عمارت سے لگ کر زمین کا ایک ٹکڑا ہے، پیچھے کے حصے میں زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ کل جب صبح ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے، ہمارے قاری خالد صاحب ہمیں اوپر چھت پر لے گئے اور پیچھے سے بتایا وہ حصہ کہ زمین کا یہ ٹکڑا یہاں سے یہاں تک کا اگر مدرسے کو مل جائے تو مدرسے کی درسگاہیں اس طرف چلی جائے گی اور کھلی فضا ہو جائے گی، مدرسہ اور روشن ہو جائے گا، ہواؤں کی آمد و رفت کا انتظام ہوگا، مزید طلبہ کے داخلے کا انتظام ہوگا، تعلیم اس سے زیادہ اعلیٰ معیار پر دی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ مدرسے کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدنا ہمارے لیے شدید ضروری ہے، تو اس میں بھی آپ حضرات حصہ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زمین خرید کر ہمیں دینی ہے، بھائی 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، بھائی قاری خالد صاحب مدرسے کی زمین کا یہ ٹکڑا آپ کو خریدنا ہے، یہ 5000 روپے زمین کی خریداری کے لیے میری طرف سے مدرسے میں سب مل جل کر حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، نیت کریں، جماعت والے تو نیت کرواتے نا بھائی، چلا دو، 4 مہینے دو، سال دو، تو نیت کے اوپر اللہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حلال کی کمائی میں سے، اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے، دیکھیے عمارت جو ہے
اس کی مرمت کی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کے رنگ روگن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن زمین کا یہ ٹکڑا ایک مرتبہ خرید لیا گیا، قیامت تک وہ ٹکڑا وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو زمین اصل چیز ہے، اس کے لیے آپ لوگ تعاون کریں گے، انشاءاللہ قیامت تک، روز قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ سب انشاءاللہ نیت کر لے کہ ہم کو جلدی سے یہ مدرسے کے لیے زمین کا ٹکڑا خرید کر ہمارے قاری اسرائیل کے حوالے کرنا ہے، اور ہمارے طلباء کے لیے مزید سہولت اور مزید جو ہے آرام و راحت کے لیے زمین کے اس حصے پر بہترین درس گاہیں اور بہترین عمارت وہاں تیار کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ آنے والے مہمان اور جتنے بھی لوگ جلسے میں شریک ہیں دل کے کانوں سے اسے سن لے اور ایک مرتبہ اپنے دل میں نیت کر لے، انشاءاللہ العزیز زمین کا یہ ٹکڑا بہت کم مدت میں، چند دنوں میں ہم خرید کر مدرسے کے حوالے کریں گے۔ جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم اس کے لیے کریں گے، اور بھی مدرسے کے لیے دیگر ضرورتیں بھی ہیں، جیسے کہ ہم اپنے گھر کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں کہ گھر کی ضرورت ایک دن کی نہیں ہوتی، آج فلاں چیز نہیں ہے، کل فلاں چیز نہیں ہے، تو مدرسہ تو اتنا بڑا ہے، 100 150 بچے پڑھتے ہیں، یہاں ان کا کھانا پینا ہے، یہاں ان کی رہائش ہے، بجلی پانی کا خرچ ہے، تعمیرات کا خرچ ہے، روزانہ ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس لیے سال بھر آپ حضرات مدرسے کا برابر تعاون فرماتے رہیں اور ہر اعتبار سے ممکن کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا یہ مدرسہ جلد از جلد ترقی کر جائے۔ ویسے تو الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی مدرسہ ترقی کر لے، سہولتیں مل جائے، طلباء کے لیے آرام کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ شانہ ادارے کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے، اور آج کا اجلاس اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔